ویران گھر وہ نہیں ہے جس گھر میں مال نہیں، چیزیں نہیں. ویران گھر وہ ہے جس گھر میں اعمال نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں. چاہے سونے چاندی سے بھراؤ، چاہے 10 کنال کا بنگلہ ہو، یہ ویران گھر ہے. اس گھر میں مصیبتیں، نحوستیں، پریشانیاں، دکھ اور غم آئیں گے. یہ محنت ہو رہی کہ گھروں کو آباد کرو اعمال سے، قرآن کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے. سب کے ہاتھوں میں تسبیح. توبہ توبہ، دو موبائل رکھے ہوئے، تسبیح نہیں رکھی ہوئی. 6 گھنٹے ہاتھ میں موبائل نظر آتا ہے، 10 منٹ کے لیے تسبیح نظر نہیں آتی. آج بچے کو بھی چپ کرانے کے لیے موبائل پکڑاتے ہیں، تسبیح نہیں پکڑاتے. کسی کو موبائل تحفے میں دو بڑا خوش ہوتا ہے، کسی کو تسبیح تحفے میں دو تو حیران ہو کے پوچھتے ہیں کیا ہوا تو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کے سنو، دلوں کا اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہمیں جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. واہ واہ. آج گھروں میں جاؤ نا، کسی کے کریمے، لوشن، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اپنے آپ کو چمکانے کے لیے. اور بھائی اللہ کا ذکر کر، اللہ تیرے چہرے پہ نور عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. کثرت سے درود شریف پڑھو، حد نہیں باندھی، کثرت سے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے، جسے آج وقت ہے نا، یہ میرا کلب کا وقت، یہ میرے جم کا وقت، یہ میرے سیر کا وقت، یہ میرا فلاں چیزوں کا وقت. صحابی کیا پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول میں نے ذکر کا وقت طے کیا، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی عرض کیا حضور 1/4 وقت درود شریف، باقی دوسرے اذکار. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں 1/3 وقت درود شریف، باقی دوسرے اذکار. میں ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں آدھا وقت درود شریف، باقی دوسرے اذکار. فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. حضور 2/3 وقت درود شریف، 1/3 باقی اذکار. فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر. انہوں نے عرض کیا اچھا میں سارا وقت درود شریف کو دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر ذنبک. اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. ہمارے وکیل، جج، افسر، ہمارے مزدور، ریڑھی والے، چھاپڑی والے فضا بنے میں کیا قرآن کی، ذکر کی، استغفار کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا. اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. استغفار کرو. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. وہ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی رحمتیں برسیں گی. وقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. استغفار پر اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، اللہ بارشیں دے گا، اللہ مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، نہروں میں برکت، باغات میں برکت. یہ اللہ کے وعدے ہیں. کس پر؟ استغفار پر. یہ زندہ ہو استغفار، یہ محنت ہے. سب اللہ سے مانگیں. ہم سب محتاج ہیں اللہ کے، مالداروں کے نہیں، مالدار بھی محتاج ہیں اللہ کے، وزیروں کے نہیں، وزیر بھی محتاج ہیں اللہ کے، حکومتوں کے نہیں، حکومتیں بھی محتاج ہیں کس کی؟ تو سب کس سے مانگیں؟ صبح شام کس سے مانگیں؟ گھر سے نکلتے ہوئے کس سے مانگیں؟ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کس سے مانگیں؟ کھانے سے پہلے کس کا نام؟ کھانے کے بعد کس کا نام؟ اللہ سے مانگو بھائی. کتنی دعائیں ہیں، صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ کبھی صبح چھوڑتے تھے نہ کبھی شام چھوڑتے تھے. جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑیں وہ کتنی عام ہوگی.
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. اے دنیا کے انسانوں اللہ سے مانگو، وزیروں اللہ سے مانگو، حکمرانوں اللہ سے مانگو، مزدوروں اللہ سے مانگو، تاجروں زمینداروں اللہ سے مانگو. حدیث میں آتا ہے من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے. اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مانگنا ہے تو اللہ سے، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون؟ اللہ ہے. سارے قرآن کا خلاصہ، تورات زبور انجیل کا خلاصہ، ساری وحی، سارے صحیفوں کا خلاصہ، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی وحی آئی ہے اس سب کا خلاصہ ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اے اللہ تیری ہی ماننی ہے اور تجھ سے ہی مانگنا ہے. یہ سارے مسئلوں کا حل ہے، غریبوں کے، مالداروں کے، عوام کے، حکمرانوں کے، چھوٹے بڑے سارے مسئلوں کا حل. ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اللہ کی مانو، اللہ سے مانگو. آج لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے. نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے. یہ میں نے تھوڑی تبلیغ میں